کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر، حلقہ حیدرآباد کے پارلیمانی ممبر اور سارے ملک بھارت میں شہرت یافتہ قائد جناب اسد الدین اویسی نے بہادر پورہ کے پارٹی ایم ایل اے جناب محمد معظم خان کے ہمراہ حلقہ بہادر پورہ کے مختلف محلے جات، بستی نبی کریم اور تاڑبن وغیرہ میں پیدل دورہ کر وہاں کے لوگوں کے دیرینہ مسائل دریافت کیے اور ساتھ میں آئے مختلف محکموں کے عہدیداروں کو مسائل حل کرنے کے لیے فوراً ہدایات بھی جاری کی۔ اس موقع پر مجلس کے مقامی کارپوریٹرز کے ساتھ ساتھ عوام کی کثیر تعداد بھی ساتھ رہی۔ ریاست تلنگانہ میں ماضی میں کچھ انکاؤنٹرز کیے گئے تھے، جن میں سابقہ خود سپرد نکسلائٹ بھونگیر نعیم کا انکاؤنٹر بھی شامل رہا ہے۔ بعد میں وہاں سے ایک ڈائری دستیاب ہوئی تھی جس سے یہ انکشافات ہوئے تھے کہ کئی بڑے لوگوں سے اس کے تعلقات تھے اور وہ ان کے لیے کام کرتا تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ پھر بھی اس کا انکاؤنٹر ہو گیا۔ اب خبر آئی ہے کہ پولیس نے کافی عرصے کے بعد ان ناموں پر غور و خوض کرتے ہوئے انہیں گرفتار کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ لوگوں نے خیال ظاہر کیا کہ ان گرفتاریوں میں کچھ ٹی آر ایس لیڈرز کے نام بھی شامل رہ سکتے ہیں۔ ماضی میں خبریں عام تھی کہ پراگندہ ذہن کے لوگ گلی گلی پھیری کر بچوں کو چرایا کرتے اور انہیں بڑی قیمت پر دوسروں کو بیچ کر پیسہ بنا لیتے۔ آہستہ آہستہ ایسے واقعات پر روک لگی اور اب یہ حرکتیں جا کر روکی حکومت کے پیٹلا برج کے میٹرنیٹی ہاسپٹل میں۔ آئے دن اب وہاں سے ایسی خبریں آ رہی ہے کہ نوزائیدہ بچوں کو یا تو چرا لیا جاتا ہے یا پھر دوسروں کے بچوں سے بدل دیا جاتا ہے، اور ایسی خبریں مسلسل رواں دواں ہیں۔ اب ایک خاتون نے شکایت کی ہے کہ ان کے ہاں پیدا ہوئی لڑکی کو بدل دیا گیا ہے۔ مسلسل واقعات کے چلتے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت فوراً ادھر توجہ دیتی اور قصورواروں کو کڑی سزائیں دیتی، لیکن ایسے واقعات میں اضافے سے لوگوں کا خیال بن گیا ہے کہ حکومت اس طرف سے آنکھیں موند کر بیٹھ گئی ہے۔ ریاستی بی جے پی کی خبر ہے کہ اتر پردیش کے حالیہ انتخابات میں بی جے پی ارکان کو پبلسٹی کے لیے جو بائکس دی گئی تھی ان سے وہ بائکس واپس لے لی گئی ہیں اور لگ بھگ 60 بائکس حیدرآباد میں واقع بی جے پی آفس کو پہنچا دی گئی ہیں تاکہ ریاست تلنگانہ کے آنے والے انتخابات میں بی جے پی ارکان انہیں استعمال کر بی جے پی کی پبلسٹی کر سکے۔ ابھی آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ٹاپ سلیکشن، جیسا نام ویسا کام، کمپیوٹرز کی دنیا میں تہلکہ مچانے آ گیا۔ ہم اقسام کے کمپیوٹرز، سی سی کیمراز اور لیپ ٹاپ کے لیے ایک بار ہمیں موقع دیجیے۔ اسکول اور کالجز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ لے جائیے۔ ملے پلی ریان ہوٹل کے بازو شہر حیدرآباد کا جگمگاتا نام ٹاپ سلیکشن، پروپرائٹر سید۔ ملک میں ساہوکاروں سے پیسہ لینا اور مٹی پر ادائیگی کرنا یہ لوگوں کا پرانا عمل رہا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ شہر حیدرآباد میں بھی رونما ہوا۔ لون کے سلسلے میں زیادتی دیکھنے کو ملی۔ ایک مجبور خاندان نے 2010 میں کچھ لوگوں سے لون لیا تھا جو کہ امبر پیٹ میں رہتا ہے، لیکن لون کی واپسی میں بے قاعدگیوں کے چلتے بے برداشت ہو کر لون دینے والوں نے خاطی کے گھر پہنچ کر والدہ کو کڈنیپ کر لیا اور کہیں لے کر جانا ہی چاہتے تھے کہ پولیس نے بروقت مداخلت کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا۔ واضح ہو کہ اگر لون واپس کرنے کی آپ کے پاس استطاعت ہو تبھی آپ لون لیں، بصورت دیگر ایسے واقعات رونما ہوں گے ہی، ہے نا؟ شہر حیدرآباد میں واقع ملک کی شہرت یافتہ عثمانیہ یونیورسٹی کی حالیہ 100 سالہ تقاریب کے افتتاح کے بعد مسلسل پروگرامز کے چلتے حیدرآباد کی اردو اکیڈمی نے بھی اردو کے فروغ کے لیے ان پروگرامز میں حصہ لینے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ لہٰذا خبر آئی ہے کہ 2 روزہ ایک نیشنل سیمینار 22 اور 23 مئی کو بیگم پیٹ میں واقع ہوٹل دا پلازا میں منعقد کیا جائے گا اور ساتھ میں 25 مئی کو شام غزل للتا کلا تھورنم میں رکھنے کا منصوبہ ہے، جس میں مشہور فنکار پنکج اداس لوگوں کو محسوس کریں گے۔ حیدرآباد میں مختلف پیٹرول پمپس کے سلسلے میں عوام کی لاکھوں شکایتوں کے تناظر میں کافی دنوں کے بعد حرکت میں آ کر سول سپلائز کے عہدیداروں نے اب شہر کے مختلف پیٹرول پمپس پر دھاوے کیے اور پمپس کی چیکنگ کی، جبکہ لوگوں کا خیال ہے کہ تقریباً پیٹرول پمپس میں پیٹرول کی چوری سیٹ ہوتی ہے اور جب دھاوے ہوتے ہیں تب اس چوری کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ ملکہ فرنیچر
معیاری فرنیچر کا دوسرا نام ملکہ فرنیچر، برس برس سے آپ کی خدمت کرنے والی شخصیت فاروق اشرف کی پیشکش، معیاری اعلیٰ اور بہترین کوالٹی کا حسب استطاعت بھی جہیز کا مکمل فرنیچر سیٹ 20 سالہ وارنٹی کارڈ کے ساتھ حاصل کیجیے۔ ملکہ فرنیچر، روبرو والٹا ہوٹل، مغل پورہ، حیدرآباد۔ تلنگانہ کے ریچاکنڈا پولیس کمشنریٹ نے اطلاع دی ہے کہ آئے دن تیز رفتاری کی وجہ سے موٹر گاڑیوں کے حادثات کو روکنے کے لیے محکمے نے دن رات اسپیڈ کو ڈیٹیکٹ کرنے والے 4 عصری ریڈرز منگوائے ہیں اور انہیں ریچاکنڈا حدود کی رنگ روڈ پر لگا دیے ہیں۔ آئندہ سے اگر کوئی اپنی گاڑی کو 120 کلومیٹر کی رفتار سے زیادہ تیز چلائے گا تو خود بخود مشین میں قید ہو جائے گا اور اسے آگے چالان بھرنا پڑے گا۔ حیدرآباد کے مہدی پٹنم علاقے میں واقع مینا ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل میں عوام کا علاج و معالجہ ماہرین کی زیر نگرانی پہلے ہی سے بخوبی چل رہا تھا۔ اب نئی خبر آئی ہے کہ وہاں سونولوجی میں الٹرا ماڈرن مشینیں بھی منگوا لی گئی ہیں تاکہ عوام کی باریکی کے ساتھ خدمت انجام دی جا سکے۔ حیدرآباد کی تاریخی سالار جنگ میوزیم میں گورنمنٹ آف انڈیا کی جانب سے ایک منفرد سمر آرٹ ایگزیبیشن کا افتتاح عمل میں آیا۔ یہ 16 مئی تا 31 مئی عوام کے لیے کھلی رہے گی۔ آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے الگ ہونے کے بعد پہلی بار دونوں ریاستوں کے وزراء نے آپسی محبت کا دم بھرتے ہوئے تلنگانہ کے سری ہری اور آندھرا پردیش کے گھنٹا سرینواس راؤ نے مل کر دونوں ریاستوں کے تیلگو ٹیچرز کے دیرینہ مختلف مسائل کو فوراً حل کروانے کے لیے ایک میمورنڈم تیار کر مرکزی وزیر شری ایم وینکیا نائیڈو کو پیش کیا اور فوراً سارے تیلگو ٹیچرز کو یکساں مواقع فراہم کرنے کا مطالبہ بھی پیش کیا۔ بھارت کے مسلمانوں کے پرسنل لا کا اہم 3 طلاق کا مسئلہ سپریم کورٹ میں مسلسل زیر دوران ہے اور سنوائی ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے آج آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سے پوچھا ہے کہ کیا خواتین کو یہ اختیار دیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک بار میں 3 طلاق کو ماننے سے انکار کر دیں اور اس بات کو کیا نکاح نامے میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ تب بورڈ نے کورٹ کو بتایا کہ 14 اپریل 2017 کو ایک پرستاؤ پاس کر دیا گیا تھا جس میں 3 طلاق کو گناہ بتایا گیا ہے اور ایسا کرنے والے کا سماجی بائیکاٹ کرنے کی بات بھی کی گئی ہے۔ اسی دوران مرکزی وزیر شری مختار عباس نقوی نے سپریم کورٹ میں چل رہے 3 طلاق مسئلے کا کوئی خاطر خواہ حل نکلنے کی امید جتائی ہے۔ سپریم کورٹ اس میں سنوائی کر رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ سبھی طرف سے دلیلیں دی جا رہی ہیں اور ہمیں ابھی بھی امید ہے کہ کوئی بہت ہی سارتھک چیز نکلے گی۔ جو کریتیاں ہیں، جو اندھ وشواس ہے، اس سے کہیں نہ کہیں سماج کو ابارنے میں مددگار ہوگی۔ بھارت کے ایک دیہی مقام ریواڑی میں چھوٹی چھوٹی اسکول کی لڑکیوں نے اس علاقے میں اسکولز کو 12ویں تک کرنے کے لیے بھوک ہڑتال پر آ گئیں اور دھرنے کا سہارا لیا ہے، جبکہ حکومت مسلمانوں کے 3 طلاق میں الجھی ہوئی ہے۔ تپتی دھوپ میں دھرنے پر بیٹھی گوتھڑا گاؤں کی ان لڑکیوں کی حالت اب کچھ خراب ہوتی نظر آئی۔ قریب 10 لڑکیوں کو اسپتال لے جانا پڑا ہے، پھر بھی حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی ہے۔ ابھی تک مطالبات پورے نہیں ہونے پر انہوں نے اسکول کے گیٹ پر تالا بھی ڈال دیا ہے اور بتایا کہ پی ایم مودی کے کیئر فار دا گرل چائلڈ کے نعرے میں لڑکیوں کو بہتر تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ اس دھرنے کے چلتے آس پاس کے علاقوں میں بھی بے چینی دیکھی گئی اور لوگوں نے بتایا کہ انہیں حکومت کی یوجناؤں کا فائدہ نہیں مل پا رہا ہے۔ ادھر خبر ہے کہ اسپتال میں شریک لڑکیوں کے علاج میں کوتاہی برتی جا رہی ہے اور بیمار لڑکیوں کو دواخانہ 2 پہیے والی گاڑیوں پر لے جایا گیا، جبکہ وہاں پر ایمبولینس کی 2 گاڑیاں بھی کھڑی ہوئی تھیں۔ ویسے لڑکیوں کا مطالبہ ہے کہ جب تک اسکولز کے عہدیدار تحریر میں اس سلسلے میں تیقن نہیں دیتے تب تک وہ بھوک ہڑتال پر رہیں گی اور اسکول کا تالا بھی نہیں کھولیں گی۔ ضلع سنگاریڈی ظہیر آباد کے ایک ایپے پلی گاؤں میں کل رات ایک دردناک واقعہ پیش آیا۔ ایپے پلی کا رہنے والا 26 سالہ محمد فیاض نامی شخص کا قتل ہوا۔ تفصیلات کے مطابق محمد فیاض کا قتل خود اس کے سگے بھائی محمد غوث نے کیا۔ چرخ پلی سب انسپکٹر راجشیکھر کے مطابق قتل کی وجہ شادی میں بائک پر نہ لے جانے پر بحث و تکرار بتائی گئی ہے۔ پولیس مصروف تحقیقات ہے۔